ناظرین، عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی قسط میں کہانی ایک انتہائی جذباتی اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے۔ کیا سالار ارشما کی ماں کی شرط مان کر نور کو طلاق دے گا یا نہیں؟ اور کیا واقعی ارشما اور سالار کی شادی ہو پائے گی یا پھر نکاح کے عین موقع پر سب کچھ بدل جائے گا؟ اس وقت اگر کسی کردار کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے تو وہ ذوالفقار شاہ ہے۔ جس انداز میں نور نے ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کی کہ میرا پیچھا چھوڑ دیں، آپ کی محبت، آپ کی ہمدردی اور آپ کا ساتھ میرے کردار پر صرف ایک داغ بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار شاہ بالکل ٹوٹ سا گیا ہے۔ نور کے جانے کے بعد وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بالکل ایک بچے کی طرح رونے لگتا ہے۔ ذوالفقار کی ماں بھی حیران ہے کیونکہ اس نے نور کو پہلی بار دیکھا ہے اور وہ اس بات پر دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا اس حد تک ہم شکل کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ وہ حور نہیں ہے، صرف حور کی ہم شکل ہے۔ تمہیں نور کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے اور اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو تمہیں اس کی خوشی کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر واقعی تم نور سے محبت کرتے ہو تو اسی کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو۔ لیکن ذوالفقار شاہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نور جھوٹ بول رہی ہے، وہ شخص نور کے لائق ہی نہیں اور نہ ہی نور اس سے محبت کرتی ہے۔ سالار تو کسی اور لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ نور سے اس کا نکاح تو ویسے بھی زبردستی کروایا گیا تھا۔ میں نے سب معلومات حاصل کر لی ہیں۔ سالار کبھی نور میں دلچسپی رکھتا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نور آخر کیوں اس رشتے میں بندھی ہوئی ہے اور خود کو سزا دے رہی ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ خود سے ہی کسی بات کا بدلہ لے رہی ہو۔ ذوالفقار شاہ کو اس بات پر حیرت ہے کہ لوگ تو دوسروں سے بدلہ لیتے ہیں مگر نور تو اپنی زندگی کی تمام ناانصافیوں کا بدلہ خود اپنے آپ سے لینے پر تلی ہوئی ہے، جیسے اس نے اپنی ہر خوشی خود پر حرام کر لی ہو۔ ذوالفقار کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ اس کی زندگی ہے، وہ جیسے چاہے گزارے، مگر ذوالفقار کہتا ہے کہ مجھے اس کی فکر ہے، وہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں حور کی طرح نور کو بھی ہمیشہ کے لیے نہ کھو دوں، کیونکہ جس طرح سے وہ لوگ نور کو ذہنی اذیت پہنچا رہے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں نور یہ سب برداشت نہ کر سکے اور کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ ادھر نور کے دل پر بھی قیامت گزر رہی ہے۔ اس کا شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور بظاہر بہت خوش بھی نظر آ رہا ہے۔ نور کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی دیکھ کر انجم کا دل بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ نور سے کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت تمہیں تسلی دوں یا پھر تمہارے ساتھ بیٹھ کر افسوس کروں۔ لیکن نور اپنی پھوپھو سے کہتی ہے کہ آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں پھوپھو، آج آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کو صرف اسی کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور کمرے میں جا کر تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے شکوہ کرتی ہے کہ یا اللہ، کیا مجھے ساری زندگی صرف امتحانوں سے ہی گزرنا پڑے گا؟ اگلے دن سالار اور ارشما کے نکاح کی تقریب ہوتی ہے جس میں نور نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہوتی ہے۔ جب مولوی صاحب نکاح پڑھانے لگتے ہیں تو اچانک ارشما کی ماں انہیں روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نکاح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میری ایک شرط پوری نہ کی جائے۔ یہ سن کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشما کی ماں اعلان کرتی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح سالار سے تبھی ہوگا جب سالار اپنی پہلی بیوی نور کو طلاق دے گا۔ یہ شرط سن کر نور کے ساتھ ساتھ انجم بھی شدید پریشان ہو جاتی ہے۔ مرتضیٰ صاحب سالار سے کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ان کی شرط مان لی جائے۔ جیسے ہی سالار کہنے لگتا ہے کہ میں سالار مرتضیٰ اپنے ہوش و حواس میں نور احمد کو، ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پاتا کہ نور آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ نہیں سالار نہیں، اس سے آگے کچھ مت کہیں۔ لیکن جب سالار پھر بھی رکنے کو تیار نہیں ہوتا تو انجم فوراً آگے بڑھ کر سالار کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دیتی ہے۔ یہاں دو امکانات ہو سکتے ہیں، ایک یہ
کہ ارشما اس صورتحال کو دیکھ کر اپنی ماں سے کہہ دے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نور سالار کے نکاح میں رہتی ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ سالار سب کے سامنے نور کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ اس لمحے نور کے لیے یہ سب بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن شاید آگے چل کر اسے احساس ہو کہ ایسے رشتے میں بندھے رہنا اس سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ دوسری طرف ذوالفقار شاہ نے سالار کے ایک قریبی گارڈ کو خرید لیا ہے تاکہ نور سے متعلق ہر خبر اسے ملتی رہے۔ جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ نور اب سالار کے رشتے سے آزاد ہو چکی ہے، یقیناً اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور وہ دوبارہ سالار کے گھر پہنچ جائے گا۔ اب تو اسے گھر میں داخل ہونے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ سب لوگ اس کا رعب اور اثر دیکھ چکے ہیں۔ یاد ہوگا جب مرتضیٰ صاحب نے اسے گرفتار کروانے کے لیے پولیس کو بلوایا تھا تو پولیس والے بھی شاہ جی کہتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے واپس چلے گئے تھے۔ اب تو مرتضیٰ صاحب بھی شاید یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آخر نور میں ایسی کیا بات ہے کہ اتنا طاقتور آدمی اس کے پیچھے دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ جب ذوالفقار دوبارہ نور سے ملے گا تو کہے گا کہ اب تم اس گھر میں کس رشتے سے رہ رہی ہو جبکہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے چکا ہے، اب میرے ساتھ چلو۔ لیکن نور جو اب ذوالفقار سے شدید نفرت کرنے لگی ہے، شاید اس کے ساتھ جانے سے فی الحال تو انکار کر دے۔ نور کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اس کی بربادی کے پیچھے کہیں نہ کہیں ذوالفقار شاہ کا ہی ہاتھ ہے، خاص طور پر جب سے اس نے ماریہ سے یہ سنا ہے کہ ذوالفقار نے اپنی پہلی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا تھا۔ ایسے میں ممکن ہے کہ نور جذباتی فیصلہ کرتے ہوئے ذوالفقار کے ساتھ جانے کی بجائے اپنی ستیلی ماں ساجدہ کے ساتھ حیدرآباد چلی جائے۔ وہاں جا کر ساجدہ اس پر دباؤ ڈالے گی کہ وہ اس کے بھانجے خرم سے شادی کر لے۔ نور چونکہ اس لڑکے کو سخت ناپسند کرتی ہے، اس لیے گھر والے اس پر مزید دباؤ ڈالیں گے۔ جب نور بے بس ہو جائے گی تو عین اسی وقت ذوالفقار شاہ کو خبر ملے گی اور وہ ایک بار پھر نور کی مدد کے لیے حیدرآباد پہنچ جائے گا۔ اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ آخر کار نور اور ذوالفقار شاہ کا نکاح ہو جائے گا، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوگی۔ نور مجبوری میں ذوالفقار سے شادی تو کر لے گی، لیکن اس کے دل سے نفرت فوراً ختم نہیں ہوگی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ذوالفقار کی سچائی، اس کی محبت اور وفاداری دیکھے گی تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں بھی ذوالفقار کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جس لڑکی کو زندگی بھر کسی نے اہمیت نہیں دی، پھر جب کوئی ایک انسان اس کی اتنی فکر کرے تو دل بدل ہی جاتا ہے۔ بعد میں یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ حور کی موت کا ذمہ دار دراصل ذوالفقار شاہ نہیں تھا، اصل میں تو حور کی گاڑی کے بریک جان بوجھ کر فیل کیے گئے تھے اور یہ سازش ذوالفقار کے اپنے باپ افتخار شاہ کی تھی۔ ادھر سالار اور ارشما کی شادی کے بعد بھی فرحہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ وہ ارشما کے دل میں سالار کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے گی اور اسے باور کروانے کی کوشش کرے گی کہ سالار تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور سب سے چھپ کر میرے ساتھ تعلق میں ہے۔ ارشما بھی خاموش نہیں رہے گی، بلکہ وہ سالار کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کر دے گی۔ تب انجم اور مرتضیٰ صاحب دونوں کو شدید افسوس ہوگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے پر اندھا اعتماد کر کے نور پر شک کیا اور ایک بے قصور لڑکی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر دی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا ریویو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ارشما کی ماں کی شرط پر سالار واقعی ہی نور کو طلاق دے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں ہاں یا نہ میں ضرور بتائیے گا۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔